السلام علیکم دوستو 1962 کے اندر جب انڈیا اور چائنا کی جنگ چھڑ رہی تھی تو اس وقت چائنیز گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ سے رابطہ کرا اور ہمارے فارن منسٹر وزیر خارجہ اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو تھے اور اس ٹائم ملک کے صدر تھے ڈکٹیٹر ایوب خان۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت جنگ میں انڈیا ہمارے ساتھ مصروف ہے، اس نے اپنی ساری فوج کو اس ٹائم ہمارے بارڈر پہ لگا رکھا ہے، مقبوضہ کشمیر میں اس ٹائم اس کی فوج نہ ہونے کے برابر ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے، آپ جائیں اور حملہ کریں۔ آپ کو تو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی فوج ہی نہیں ہے، آپ جائیں اور پورے کے پورے سری نگر میں اتر جائیں اور اس ایریے کو اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج سے نہیں 1948 سے لے کے اب تک پاکستان ہماری سیاسی قیادت اور ہماری عسکری قیادت کا ہمیشہ شاید پتہ نہیں ان کا جو اصلی باپ ہے، اصلی ابو جی ہے، وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کی اجازت کے بغیر ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ پیشاب ٹٹی کرنے بھی نہیں جاتے ہوں گے۔ تو اس وقت ایوب خان نے امریکہ سے رابطہ کرا اور امریکہ نے منع کرا کہ نہیں، آپ یہ حملہ نہیں کریں گے، جبکہ امریکہ کے اور انڈیا کی بنتی بھی نہیں تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم ہم امریکہ کے دفاعی پارٹنر تھے، ہم اس کے فوجی عسکری لحاظ سے بھی، اس کے دفاعی لحاظ سے بھی ہم اس کے پارٹنر تھے۔ اس نے ہمیں اجازت نہیں دی اور ابو جی کی اجازت کے خلاف جانے کی ہماری جرات نہیں تھی اس ٹائم۔ اور جب کہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے امریکہ کو پشاور میں فوجی اڈہ بھی دے رکھا تھا جس سے وہ روس کی جاسوسی کرتا تھا، اور روس نے اس پر کئی بار پاکستان کو منع کرا تھا اور اس نے حتیٰ کہ پاکستان پہ حملے کی بھی دھمکی دی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے وہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیا کیونکہ ہمارے ابو جی ناراض تھے۔ 1965 کی لڑائی ہوئی، ہمارے سپاہیوں نے، پاکستانی عوام نے محنت سے لڑی، حتیٰ کہ اپنے جسموں کے اوپر بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر ہندوستانی ٹینکوں کو اڑایا، اور کہا جاتا ہے چونڈا کے مقام پر یہ لڑائی ہوئی تھی ٹینکوں کی، اور اسے دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی کہا جاتا ہے، اور اس میں ہندوستانی ٹینکوں کو ہم نے قبرستان بنایا۔ وہ جنگ ہم نے جیتی، مگر جب مذاکرات کی ٹیبل پر وہ جنگ بھی ایوب خان ہار گئے۔ 71 کی جنگ ہوئی، وہ جنگ بھی ہم بری طرح ہارے۔ کیونکہ اس ٹائم بھی نہ ہماری ملٹری قیادت اس لائق تھی اور نہ ہی سیاسی قیادت۔ اس ٹائم بھی 62 میں بھی وزیر خارجہ ایوب خان تھا، ایوب خان کا وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، 65 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو، اور 71 میں تو وہ ویسے بھی ملک کے الیکشن لڑ رہے تھے۔ یعنی ہر دفعہ جو جنگ ہم نے جیتی، لیکن ہمیشہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جب بات آئی تو پاکستانیوں نے ہمیشہ وہ جنگ ہاری اور ہمیشہ اپنی جیتی ہوئی جنگ پلیٹ میں سجا کے ہندوستان کی گود میں ڈال دی۔ کارگل کی جنگ ہم نے جیتی، بری طرح سے ہندوستانیوں کو شکست دی، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس دفنانے کے لیے تابوت بھی ختم ہو گئے تھے۔ مگر میاں نواز شریف، پتہ انہیں بڑی محبت ہے انڈیا سے، پتہ نہیں انڈیا، بی جے پی، RSS میں تو جان بستی ہے میاں صاحبان کی، تو وہ جنگ انہوں نے جیتی ہوئی بھی چھوڑ دی اور پاکستانی فوج کو واپس آنے کا آرڈر دیا۔ جیسی پاکستانی فوج واپس مڑی، جیسا کہ ہندوؤں کی عادت ہے، پیٹھ پیچھے وار، انہوں نے پیچھے حملہ کر کے ہمارے سینکڑوں سپاہی شہید کرے، وہ جنگ جیتی ہوئی ہم ہارے۔ کلبھوشن یادو پکڑا گیا، جو کہ جسے پکڑنے کے لیے ہمارے کتنے ISI کے خفیہ ایجنٹوں نے محنت کی، کئی شہید پکڑا گیا، اسے بھی جا کے میاں صاحب عالمی عدالت میں لے گئے اس معاملے کو، جبکہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، اسے پھانسی نہیں ہونے دی۔ 2019 میں انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کی، عمران خان نے، ہم نے اس کا ایک پائلٹ پکڑا، اسے بھی چھوڑ دیا کہ انڈیا یہ کام کرتا۔ انڈیا ہر دفعہ ہم پہ حملہ کرتا، اس نے حملہ کرا، ہم نے اپنا دفاع کرا۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ جواب کے بدلے میں جواب دے۔ اب 2025 میں اس نے ہم پہ ناجائز طور پر حملہ کرا، ہمارے شہروں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آج تک دارالحکومت اسلام آباد پہ حملہ نہیں، مگر شہباز شریف کی حکومت میں ہوا۔ ہمیں اس پر حملہ کرنے کی بجائے اور ہم نے پھر مذاکرات کر لیے۔ کل تک یہی امریکہ جب انڈیا ہم پر حملے کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ پاکستان اور انڈیا کا اندرونی معاملہ، میں سے مداخلت۔ ایک دن پاکستان نے حملہ کرا اور الحمدللہ ہمارا حملہ کامیاب ہوا، اسی وقت امریکہ نے فون کر دیا، انہیں پتہ ہے یہ میرے غلام ہیں، ان کا اصلی باپ تو میں ہوں، نہ ہماری عسکری قیادت میں ہمت، نہ سیاسی قیادت میں، ٹھیک ہے، ان کے اصلی ابو جی تو امریکہ ہیں۔ اس کی بات پہ مان کے فوری طور پہ جنگ بندی کر لی۔
اور جب کہ ہم یہ جنگ جیت سکتے تھے. ہماری ایئر فورس نے منوایا ہے اپنے آپ کو. انڈیا کو 3 چیزوں پہ بڑا غرور تھا: رافیل پر، S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم پر، براموس میزائل پر. تینوں کو پاکستانی ایئر فورس نے چکنا چور کیا. ہم نے اس کے رافیل گرائے، ہم نے براموس میزائل کو ختم کرا. S-400 اتنا جدید سسٹم ہے کہ امریکہ کا F-35 فائٹر جیٹ جو 5th جنریشن ہے وہ بھی اس کے اوپر سے گزرنے سے گرتا ہے، مگر الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری ایئر فورس کے شاہینوں نے اسے بھی ڈسٹروائے کرا. اب جب کہ ہم ہر طرح سے اسے پتہ لگ گیا کہ ہم اسے کمزور ہو چکا ہے، یہ ایک بہترین موقع تھا کہ ہم اس پر حملہ کر کے کشمیر کو لے سکتے تھے، کیونکہ وہ کمزور ہو چکا تھا. ہم ہر لحاظ سے اس سے بدتری میں تھے، مگر افسوس وہی نااہل سیاسی قیادت، نااہل عسکری قیادت. ہم نے کیا کرا؟ ہم نے بیٹھی بٹھائی جیتی جتائی جنگ پھر اس کی گود میں ڈال دی. اور وہ یہ بات کر رہا ہے، اور انڈین وزیر خارجہ کے بیان یہ ہیں کہ جنگ بندی کی بات بھی پاکستان نے کی ہے، اور یہ صرف جنگ روکی ہے. نہ ہم سنتاس معاہدہ ویسے بھی ہم وہ ختم ہے، ہم تو پانی پھر بھی نہیں چھوڑیں. مجھے بتائے کیا فائدہ ہوا؟ نون لیگ اور خصوصاً ان دونوں بھائیوں کو کا بس نہیں چلتا، وہ اس انڈیا کے لیے وہ پاکستان کو برباد کرتے ہیں. 15 دن سے اوپر یہ معاملہ چل رہا ہے. مجال ہے نواز شریف کے منہ سے ایک بیان نکلا ہو انڈیا کے خلاف کہ انڈیا نے یہ غلط نہیں. جیسے ہی معاہدہ ہو رہا ہے خوش ہو گئے جی، ہم خوش ہو گئے. کیا یہ ہے؟ کل تک یہی امریکہ جب انڈیا ہم پہ حملہ کرا تھا وہ کہہ رہا ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے. آج جب ہم نے دوبارہ حملہ کرا اور کامیابی سے حملہ کرا تو وہ اب درمیان میں صلح کے لیے آ گیا. 1962 میں بھی یہی امریکہ تھا جس نے کہا تھا کہ میں آپ کے بھی صلح کروا دوں گا، مگر وہ صلح نہیں ہو پائی. وہی صلح کروا دوں گا میں، تو میں کشمیر حل کر دوں گا. آج 70 سال کے باوجود بھی مسئلہ کشمیر ویسے کا ویسا پڑے. اگر اس ٹائم ملٹری کی ہمت کرتی، جیتی، یعنی جنگ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہمیں 62 میں کشمیر مل جاتا. آج بھی یہ موقع ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ امریکہ کے لیے کیا کرے. یعنی وائٹ ہاؤس سے امریکی صدر کیا، وائٹ ہاؤس کے چپڑاسی کا بھی ان کے لیے فون آ جائے گا ان پہ تو یہ اسی ٹائم اپنی ہتھیار گرا دیں گے. کتنے ہی افسوس کا مقام ہے یہ ہمارے ملک کے لیے کہ اتنا بڑا ملک ہمیشہ ہر مقام پر ہر جنگ میں ہمارے سپاہیوں نے، ہماری عوام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اپنا خون کا نذرانہ دے کے اس ملک کا دفاع کرا، جنگیں جیتی. مگر نااہل سیاسی قیادت، نااہل عسکری قیادت یہ جیتی جتائی جنگ ہمیشہ ہمیشہ انڈیا کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں ایسی کیا پاکستانی قوم سے غلطی ہوئی ہے جو یہ سور کے بچے ہم پہ مسلط ہو گئے. چاہے وہ زرداری ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، ٹھیک ہے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے کوئی ملٹری قیادت ہو، یہ سب ایسے. اب عمران خان کو جسے کہا جاتا ہے جی وہ جیل سے باہر ہوتا، وہ یہ کرتا، اس نے کیا کیا 2019 میں؟ انہوں نے اٹیک کرا، ہم نے ان کا پائلٹ چھوڑا، ٹھیک ہے. اس نے آرٹیکل 270 ختم کرا، کشمیر کی اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کرا. ہم نے جی بس 5 منٹ نکل کے احتجاج کر لیں. کیا احتجاجوں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں؟ جب بھی ہمیشہ اگر احتجاجوں سے جنگ لڑنی پڑتی تو میرے نبی کو 27 غزوات نہ لڑنے پڑتے، میرے نبی کو اپنے دانت نہ شہید کرنے پڑتے. اسلام بھی امن کی بات کرتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر جنگ تم پہ لازم ہو جائے تو ان کی گردنوں پہ وار کرو، کبھی پیٹھ مت دکھاؤ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ آپریشن جو اللہ کے نام سے شروع ہوا تھا، نبی کے نام سے شروع ہوا تھا، وہ آپریشن ختم ہوا وائٹ ہاؤس امریکہ کی کال سے.